السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکرند، ایپیسوڈ نمبر 53 اینڈ 54۔ دعا آج پورا دن کالج میں یہی سوچتی رہی تھی کہ کیپٹن ایان ملک کس لڑکی کے ساتھ تھا اور کیوں اسے وہ باتیں بول ہی نہیں رہی تھی۔ وہ منظر دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ تھی، بس اب اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ چھوڑے گی نہیں اسے۔ چھوٹی موٹی شرارتیں تو حد میں کالج میں وہ بہت ڈر انجام دے لی، اب باری تھی بڑا کارنامہ سر انجام دینے کی۔ وہ واش روم میں آئی تھی، اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تھیں۔ بہت رو لیا، اب نہیں، یہ کہہ کر اس نے اپنا منہ دھویا تھا۔ کیپٹن ایان ملک، جو آج تم نے کیا ہے وہ تم بھگتو گے بھی، دعا شیشے میں خود سے کہہ رہی تھی۔ تمہیں بننا تو صرف اور صرف دعا ہارون شاہ کا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر تم نے کسی لڑکی کے بارے میں سوچا بھی تو اس کی جان میں خود اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ دعا نے غصے سے یہ بات کہی تھی۔ میجر حسین ملک ایشل سے ملنے نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی وہ یونیورسٹی آ رہا تھا۔ وہ بھی صرف 2 دن یونیورسٹی گئی تھی اور ان 2 دنوں میں میجر حسین ملک نہیں آیا تھا۔ اب اس کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ یونیورسٹی جائے۔ اس کا دل بوجھل سا ہو گیا تھا ہر چیز سے۔ میجر حسین ملک کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیا وہ اس کی اس دن والی حالت دیکھ کر بدکردار تو نہیں سمجھ رہا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں بدکردار نہیں ہوں۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اسے اس سنگ دل انسان کی یاد آ رہی تھی جسے پرواہ ہی نہیں تھی اس کی۔ اگر تم نے ایسا کچھ بھی سوچا تو تمہاری جان میں خود لوں گی۔ میرے بھائی کو اس بات پر تم نے اتنا مارا تھا اور اب خود، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ تمہارے نہ آنے کی کیا وجہ ہے میری جان؟ ایشل کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہو گئی تھی۔ میجر حسین ملک، کیپٹن ایان اور کازان شاہ ایک ساتھ باہر آئے ہوئے تھے۔ ویسے اتنے دنوں بعد ہم لوگ ایک ساتھ کہیں نکلے ہیں۔ کازان شاہ نے برگر کا بائٹ لیا تھا۔ ہاں، یہ بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے، میجر حسین ملک نے بھی ہنس کر حامی بھری تھی۔ تم بتاؤ، اس لڑکی کو قابو کر لیا ہے؟ میجر حسین ملک نے کیپٹن ایان ملک کو خاموش دیکھ کر کہا۔ وہ تو ہو گیا ہے بھائی، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیپٹن ایان ملک افسردہ اور اداس لگ رہا تھا۔ جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، اب وہ ہرٹ ہو رہی ہوگی۔ کیپٹن ایان ملک کا دھیان ابھی کے لیے صرف اور صرف دعا کی طرف تھا۔ کچھ نہیں ہوتا تو بعد میں اس کو سمجھا لینا، کازان شاہ نے ہنس کر کہا تھا۔ شیرنی ہے، جان لے لے گی، کیپٹن ایان ملک نے ڈر کر بات کی تھی۔ اب اتنا بھی تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کازان شاہ نے ہنس کر بات ڈالی تھی۔ ہاں نا، کیپٹن ہے، سنبھال لینا تو۔ میجر حسین ملک نے ہنس کر اس کے کندھے پر تھپڑ مارا تھا۔ تو آپ بھی میجر ہیں بھائی؟ کیپٹن ایان ملک نے اس کی طرف دیکھ کر یہ بات کہی تو کازان شاہ ہنسنے لگا تھا۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ کب کرنا ہے پلان پر کام تم لوگوں نے؟ کازان شاہ نے میجر حسین ملک کی طرف دیکھ کر بات کی۔ انشاءاللہ آج رات نہیں، کل رات کریں گے، میجر حسین ملک نے کازان کی بات کے جواب میں کہا۔ اب اس کے دماغ میں ایشل چل رہی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ اس سے ملنے نہیں گیا تھا، ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ دعا نے اپنی الماری سے بلیک لیدر کی پینٹ نکالی تھی اور بلیک ہی ٹاپ پر اس نے لیدر کی جیکٹ نکالی تھی۔ یہ سب کر کے وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو کر آ گئی تھی۔ بلیک لیدر کی پینٹ پر بلیک ہی ٹاپ کے اوپر بلیک لیدر کی جیکٹ، اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ بھائی کی دی ہوئی یہ ٹریننگ، جو کہ صرف اپنی عزت بچانے اور سیفٹی کے لیے لی تھی، اب اسے کام میں لانا ہے۔ دعا نے خود کو شیشے میں دیکھ کر یہ بات کی تھی۔ کازان شاہ نے ان دونوں کی ہی ٹریننگ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن ایشل نے ایک دن لینے کے بعد زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے بعد لیکن دعا آخر تک لیتی رہی تھی۔ اس نے بال کھلے چھوڑے تھے۔
لیدر کے ہی شوز اس نے ڈالے تھے اور پھر اس میں اپنی گن ڈالی تھی۔ اس نے الماری سے ہیلمٹ نکالا تھا اور بائک کی کیز نکالی تھی۔ وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ بائک کازان شاہ کی تھی جس سے اس نے زبردستی کیز لی تھی ٹریننگ کے وقت۔ بہت اچھی بائک چلانا کازان شاہ نے اسے سکھائی تھی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ تقریباً سبھی سو چکے ہوں گے۔ وہ حویلی سے نکل کر اس کے پیچھے والی سائڈ پر آئی تھی۔ حویلی کے پیچھے والی سائڈ پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں وہ بائک اور باقی کی چیزیں تھیں۔ پیچھے سے نکلنے کا گیٹ بھی تھا۔ اس نے سب سے پہلے گیٹ کھولا تھا اور پھر اندر گئی تھی۔ اندر سے اس نے بائک نکالی تھی۔ وہ بہت ہی ہیوی بائک تھی۔ ایک لڑکا بہت مشکل سے اسے کیری اور کنٹرول کرتا ہے اور یہاں دعا محترمہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ وہ بائک نکال کر باہر لائی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گیٹ سے نک گئی تھی اور بائک کی سپیڈ اس نے خطرناک حد تک تیز کی تھی۔ اس کے بال ہواؤں سے باتیں کر رہے تھے۔ کیپٹن ایان ملک مشن کے لیے اپنے آفیسرز کو ٹرین کر رہا تھا جبکہ اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ نوٹیفیکیشن دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ وہ فوراً سے بھاگا تھا۔ اسے یوں بھاگتا دیکھ کر میجر حسین ملک جو وہاں موجود تھا حیران ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میجر حسین ملک نے اسے یوں بھاگتا دیکھ کر کہا تھا۔ بس آ رہا ہوں بھائی، کیپٹن ایان ملک نے جلد بازی میں کہا تھا۔ لیکن جا کہاں رہے ہو؟ میجر حسین ملک نے پریشان ہو کر کہا۔ میں بس آ رہا ہوں، وہ یہ کہہ کر نکل گیا تھا، وہاں رکا ہی نہیں تھا۔ میجر حسین ملک پیچھے پریشان ہوا تھا۔ وہ ہواؤں سے باتیں کرتے ہوئے بائک چلا رہی تھی۔ اس کا رخ کیپٹن ایان ملک کے فلیٹ کی طرف تھا۔ لیکن اپنے پیچھے سے ایک بائک کو آتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی جو کہ ایک موڑ سے اس تک آ پہنچا تھا۔ کیپٹن ایان ملک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا، یہ دعا تو نہیں ہو سکتی۔ دعا نے اپنی رفتار بڑھائی تھی۔ کیپٹن ایان ملک نے بھی اپنی رفتار بڑھا کر اس تک پہنچنا چاہا تھا، لیکن شاید وہ بائک کچھ زیادہ ہی اچھی چلاتی تھی۔ کیپٹن ایان ملک اس تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ قریب ہوتا وہ اپنی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کر لیتی تھی۔ وہ میں روڈ پر اپنی بائک کو دوڑا رہے تھے۔ اب تو کیپٹن ایان ملک کو اسے روکنا ہی روکنا ہے۔ کون ہے یہ جو میرے پیچھے آ رہا ہے؟ دعا نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ یہ بات سوچ رہی تھی جب کیپٹن ایان ملک اس کو کراس کر کے اس کے آگے آ گیا تھا۔ اس نے فوراً سے بائک روکی تھی اور بریک لگائے تھے۔ اچانک بریک لگانے پر اس کا پچھلا ٹائر ہوا میں تھا۔ اس کے اس طرح کرنے پر دعا کو بہت غصہ آیا تھا۔ کیپٹن ایان ملک نے اپنا ہیلمٹ اتارا تھا، لیکن دعا نے اپنا ہیلمٹ اتارنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے پینٹ سے ایک اسپرے نکالا تھا۔ چھوڑ، اس نے اپنے منہ پر ماسک چڑھا لیا تھا، کیونکہ اس اسپرے سے چند منٹ لگتے ہیں انسان کو بے ہوشی میں جانے کے لیے۔ کیپٹن ایان ملک بائک سے اتر کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے اس کے پاس آ کر تجسس سے اسے دیکھا تھا۔ وہ یہ سوچ کر حیران تھی کہ وہ اس تک کیسے پہنچا تھا۔ دعا، مجھے پتا ہے یہ تم ہو، تو پلیز ہیلمٹ اتارو۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیپٹن ایان ملک کو غصہ آیا تھا۔ اس کے قریب آنے پر دعا نے اس کے منہ پر سپرے کیا تھا۔ کیپٹن ایان ملک کو بالکل بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ پیچھے ہوا تھا، لیکن سب کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ اس کے ناک میں چلا گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کیپٹن ایان ملک اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اب وہ لڑکھڑانے لگا تھا۔ چند ہی منٹوں میں وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ دعا نے فوراً سے قریب آ کر اسے اپنا سہارا دیا تھا۔ اس نے اسے اپنی بائک پر پیچھے بٹھایا تھا، اسے اپنا سہارا دیتے ہوئے لے کر جا رہی تھی۔ کیپٹن ایان ملک جب ہوش میں آیا تو وہ ایک خالی کمرے میں موجود تھا۔ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے یاد کیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کا دماغ فوراً سے بیدار ہوا تھا۔ وہ دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیپٹن ایان ملک خود سے کہہ رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور دعا اندر آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر اس نے سامنے دیکھا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا، وہ دعا ہی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو یوں دیکھے گی۔ میں غلط نہیں تھا، یہ تم ہی تھی۔ کیپٹن ایان ملک کھڑا ہو گیا تھا۔
ہاں جی، میں ہی تھی۔ تم نے سوچا ہی نہیں ہوگا نا کہ میں ایسا کروں گی۔ دعا اس کے ارد گرد گھومتی ہوئی بول رہی تھی۔ سب سے زیادہ جو اسے برا لگ رہا تھا وہ اس کا لباس دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا اسے سخت سے سخت سزا دے اس بات کی۔ اس کا لباس دیکھ کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ہمیشہ پردے میں رہنے والی لڑکی ایسا لباس بھی پہن سکتی ہے؟ اس نے خود سے یہ سوال کیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اسے اتنی سخت سزا دے کہ دوبارہ وہ ایسے لباس کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ کیوں کیا ہے تم نے ایسا؟ کیپٹن ایان ملک نے غصے سے پوچھا تھا۔ تم کیا کر رہے تھے اس لڑکی کے ساتھ؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے دعا نے ہی اس سے سوال کیا تھا۔ میں ایک آرمی پرسن ہوں اور اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ کیپٹن ایان ملک اس کے وجود پر بالکل بھی نظر نہیں ڈال رہا تھا۔ کاش اس کے پاس کوئی چادر ہوتی یا شال وہ اس کے وجود پر دے پاتا۔ لیکن مجھے تمہارے ارد گرد کوئی بھی لڑکی پسند نہیں ہے۔ دعا نے غصے سے چیخ کر یہ بات کی تھی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیپٹن ایان ملک سمجھ گیا تھا لیکن اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اگر یہی بات وہ ابائے میں اس سے کر رہی ہوتی تو وہ بہت خوش ہوتا۔ لیکن وہ یوں ایسے حلیے میں تھی۔ جانتا تھا رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، کسی کی بھی نظر اس پر نہیں پڑی ہوگی۔ لیکن اس نے ایسا لباس پہنا ہی کیوں؟ وجہ میں خود بھی نہیں جانتی، بس تم میرے ہو، مجھے اتنا پتا ہے۔ دعا نے غصے سے یہ بات کی تھی۔ میرا دل کر رہا ہے اس وقت تمہارا حشر نشر بگاڑ دوں۔ کیپٹن ایان ملک اس کے پاس آیا تھا۔ اور وہ کس خوشی میں؟ دعا نے اس کے ایسا کہنے پر ڈر کر اس کی طرف دیکھا تھا لیکن پھر خود کو نارمل بھی کر گئی تھی۔ یہ جو لباس تم نے پہنا ہوا ہے کیا یہ پہننے کے قابل ہے؟ کیپٹن ایان ملک نے اس سے سوال کیا تھا۔ اس کے اس سوال پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ سر کیوں جھکا رہی ہو؟ بتاؤ نا، کیپٹن ایان ملک نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اور اب خاموش، میری سنو، دعا اس کے کہنے پر چیخ کر بولی تھی۔ ہاں بولو۔ کیپٹن ایان ملک نے سینے پر ہاتھ باندھے تھے۔ مجھے نہیں برداشت تمہارے ارد گرد کوئی بھی، اس لیے تم صرف میرے ہو اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ابھی اور اسی وقت نکاح کریں گے۔ دعا نے اس پر بم پھوڑا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس کا یوں حویلی سے نکل آنا، پھر بائک دوڑانا، اس کی ڈریسنگ، اور اب یہ۔ وہ تو پاگل ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی تو اس پر نئے نئے انکشاف کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ بھائی کو کیا جواب دیں گے ہم؟ اور کازان بھائی نہ جانے کیا کر دیں۔ کیپٹن ایان ملک نے فوراً سے نہ کیا تھا۔ تمہیں بھائی کی پرواہ ہے، میری فیلنگز کی نہیں۔ دعا نے غصے سے یہ بات کی تھی۔ تو ہم دونوں بات کریں گے سب سے، وہ مان جائیں گے نا؟ کیپٹن ایان ملک پریشان ہوا تھا۔ وہ لڑکی آخر کرنا کیا چاہتی تھی؟ یہاں تو سب کچھ الٹا تھا۔ ویسے لڑکا لڑکی کو کڈنیپ کرتا ہے، یہاں لڑکی نے لڑکے کو کڈنیپ کر لیا۔ ویسے لڑکا نکاح کے لیے فورس کر رہا ہوتا ہے، یہاں لڑکی لڑکے کو فورس کر رہی تھی نکاح کے لیے۔ ویسے لڑکی ڈر رہی ہوتی ہے، منع کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو سین ہی الٹا تھا۔ یہاں لڑکا ڈر رہا تھا اور منع کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تم ابھی اس نکاح کے لیے ہاں کرو گے اور ہمارا نکاح ہوگا۔ دعا نے غصے سے بات کی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے منع کر رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیپٹن ایان ملک اس سے پیچھے ہوا تھا۔ ہاں میں ہو گئی ہوں پاگل، اور تم نکاح کے لیے ہاں کرو گے؟ دعا چیخ کر بولی تھی۔ میں نہیں کر سکتا، ہم سب کو کیا جواب دیں گے؟ کیپٹن ایان ملک پریشان ہو گیا تھا۔ تمہیں سب کی پرواہ ہے، ہماری نہیں۔ دعا کی آنکھیں اب نم ہو گئی تھیں۔ مجھے پرواہ ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کیپٹن ایان ملک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے سمجھائے۔ اگر میں اتنا سب کچھ کر سکتی ہوں تو اپنی جان بھی لے سکتی ہوں۔ دعا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ کیپٹن ایان ملک نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا تھا۔ میں کروں گی، وہ روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی۔ میں کروں گی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور اب تم جا سکتے ہو، صبح آ جائے گی خبر تمہیں میری موت کی۔
وہ منہ موڑ کر یہ بات کر گئی تھی۔ کیپٹن ایان ملک کو ایسا لگا جیسے یہ اس کی بات اس کی جان نکال لے گی۔ ان سب کا سلوشن مجھ سے نکاح کرنا ہے۔ کیپٹن ایان ملک اس کے سامنے آیا تھا۔ ہاں، دعا نے اسے دیکھ کر یک لفظی جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کروں گا میں نکاح۔ کیپٹن ایان ملک نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات کی تھی۔ دعا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ ماضی: زینب شہزاد ملک کے سامنے کھڑی تھی۔ شہزاد ملک بس اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سارا بزنس بائی کا بزنس ہڑپ کر کے آپ نے بنایا ہے؟ زینب نے اس سے غصے سے سوال کیا تھا۔ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے۔ ہاں، انہوں نے مجھے اپنے پاس ضرور رکھا تھا۔ وہ غصے سے یہ بات کر رہا تھا۔ زینب الماری کی طرف گئی تھی۔ کچھ فائلز آ کر اس کے سامنے پھینکی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس سب کے بعد بھی تم مجھ سے جھوٹ بولو گے؟ زینب نے غصے سے کہا تھا۔ شہزاد ملک وہ فائلز دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اس نے زینب کی طرف دیکھا۔ وہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے زینب کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اسٹڈی میں جانے کی؟ وہ غصے سے چیخا۔ زینب نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور پھر کھینچ کر تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا، وہ انگلی دکھا کر وارن کر رہی تھی۔ شہزاد ملک نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور وہ لڑکی کون تھی جس نے کال اٹھائی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی میں کون ہوں؟ زینب نے اس کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اب میں جواب دوں گا؟ شہزاد ملک غصے سے بولا اور اسے بیڈ پر دھکا دے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے جواب دو۔ وہ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے آئی تھی، لیکن وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ اس نے زور سے پاس پڑا شو پیس دیوار پر مارا تھا۔ کیپٹن ایان ملک نے خزانچہ کو کال کی تھی۔ اتنی رات کو موبائل کی رنگنگ پر اس کا منہ بنا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر نمبر دیکھا تھا اور پھر فوراً سے سیدھا ہوا تھا۔ ہاں بولو، کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو کال کی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے کیا؟ خزانچہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی، آپ کو لوکیشن بھیج رہا ہوں، پہنچیں۔ کیپٹن ایان ملک کافی پریشان تھا۔ اسے کیا ہوا ہے ایان؟ تم مجھے بتاؤ تو۔ خزانچہ پریشان ہوا تھا۔ بھائی، آپ کی بہن صاحبہ میرے ساتھ کالج میں لڑکی دیکھ کر مجھے ہی کڈنیپ کر کے لے آئی ہے اور اب نکاح کا کہہ رہی ہے، جلدی آئیں۔ کیپٹن ایان ملک نہیں چاہتا تھا جب خزان کو پتہ چلے تو کوئی ہنگامہ ہو، اس لیے پہلے ہی اسے بتا رہا تھا۔ ایان، تو ہوش میں تو ہے؟ کیا بول رہے ہو؟ خزانچہ کی نیند فوراً سے اڑی تھی۔ بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ آئیں تو۔ کیپٹن ایان ملک نے پریشان ہو کر بات کی تھی۔ اچھا، میں آ رہا ہوں، خزانچہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کار کی چابی لی تھی اور حویلی سے نکل گیا۔ کیپٹن ایان ملک نے میجر حسین ملک کو بھی بلا لیا تھا۔ اسے مسئلہ اب یہ تھا کہ دعا میجر حسین ملک کے سامنے اس حویلی میں جائے گی، اسے گوارا نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں وہاں موجود تھے اور اسے دیکھ رہے تھے۔ دعا کدھر ہے؟ خزانچہ نے اس کی بات کو اگنور کر دیا تھا۔ بھائی، اندر ہے۔ کیپٹن ایان ملک نے اندر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ خزانچہ اندر جانے لگا تھا۔ میجر حسین ملک نے اسے روک دیا تھا۔ دیکھ، ابھی جو ہو رہا ہے نا، ہونے دے۔ میجر حسین ملک نے اسے روک کر یہ بات کی تھی۔ یار، وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ رات کے اس وقت حویلی سے نکلے۔ خزانچہ کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھ، ابھی تو کچھ بھی کہے گا وہ ڈر جائے گی۔ ابھی تو چھوڑ، اسے رہنے دے، جیسا وہ چاہ رہی ہے ویسا ہونے دے، بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ میجر حسین ملک نے اس کو سمجھانا چاہا تھا، لیکن وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ میجر حسین ملک بیچ میں بول پڑا۔ ابھی اگر تو اس کے سامنے جائے گا تو وہ ڈر جائے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو۔ اور دعا کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ایان سے بہتر کوئی شخص ہوگا۔ میجر حسین ملک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ خزانچہ نے بھی اس کی طرف دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ یہ دیکھ کر کیپٹن ایان ملک دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ وہ بھی تو دعا کو پسند کرتا تھا اور اللہ نے اس کی اتنی جلدی سن لی تھی۔ آج ہمیشہ کے لیے دعا ہارون شاہ اس کی ہو جائے گی، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بھائی، کوئی دوپٹہ وغیرہ آپ لوگوں کی کار میں ہوگا تو لے آئیں۔ کیپٹن ایان ملک نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر بات کی تھی۔ لیکن کیوں؟ خزانچہ اس کی بات پر پریشان ہوا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جیسے کپڑے اس نے پہنے ہیں ان میں وہ آپ لوگوں کے سامنے آئے۔
کیپٹن ایان ملک یہ بات کہتے ہوئے سر جھکا گیا تھا۔ کازانشا کی اس بات پر حیران ہوا تھا۔ ایسے بھی کون سے کپڑے پہن لیے تھے دوا نے؟ ایسا بھی کیا پہن لیا ہے اس نے؟ کازانشا کیپٹن ایان ملک کو گور کر دیکھ رہا تھا۔ پینٹ کوٹ ڈالی ہوئی ہے محترمہ نے۔ کیپٹن ایان ملک نے شرمندگی سے یہ بات کی تھی۔ اس کی بات پر کازانشا کو بھی شرمندہ محسوس ہوا تھا۔ میجر حسین ملک کے سامنے اس کی بہن، وہ بھی ایسے کپڑے! اچھا میں دیکھ کر آتا ہوں، میجر حسین ملک نے کہا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ کازانشا نے بھی کیپٹن ایان ملک کی طرف دیکھا تھا۔ کازانشا کی کار میں سے ایک شال ملی تھی جو کہ وہ نورالایمان کے لیے لایا تھا۔ وہ میجر حسین ملک نے لا کر کیپٹن ایان ملک کو دی تھی۔ کیپٹن ایان ملک وہ لے کر دوا والے کمرے میں گیا تھا جہاں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آنے پر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ تمہیں اتنا ٹائم کہاں لگ گیا؟ دوا غصے سے بولی تھی۔ اس کے غصہ کرنے پر کیپٹن ایان ملک نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ یہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، اور یہ پکڑو اور اوپر اسے لے لو۔ کیپٹن ایان ملک نے اس کی طرف شال کی تھی۔ دوا نے وہ شال لی اور اپنے اوپر دی تھی۔ کیپٹن ایان ملک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہمارا نکاح کب ہے؟ کیپٹن ایان ملک کے اس طرح دیکھنے پر دوا بولی تھی۔ تم یہ لے کر بیٹھو، کچھ ہی دیر میں گواہان اور مولوی آ رہا ہے۔ کیپٹن ایان ملک اس کی بات پر بولا تھا۔ اور ہاں، کل سے تم مجھے اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھو، دوا نے غصے سے کہا تھا۔ ابھی سے روک جمانے لگ گئی، حالانکہ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا۔ کیپٹن ایان ملک ایک آئی برو اچکا کر بولا تھا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ابھی ہو جاتا ہے نکاح، دوا ہنس کر بولی تھی۔ اگر میں ہی منع کر دوں تو؟ کیپٹن ایان ملک نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھا تھا۔ تم نہ کہو گے تو تمہاری جان تو میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی نا، دوا نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ اچھا بتاؤ تو کس طرح لوگی میری جان؟ کیپٹن ایان ملک اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ دوا نے اپنی گن نکالی تھی اور اس کے سینے پر رکھی تھی۔ بس ایک ٹریگر دبانے کی دیر ہے اور پھر آپ اوپر، تو ہنس کر بولی تھی۔ اتنی ہمت ہے کہ ٹریگر دبا سکو؟ کیپٹن ایان ملک نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی بات پر دوا خاموش رہی تھی کیونکہ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا ہوا، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ کیپٹن ایان ملک نے ہلکی سی اسمائل کی تھی۔ باتیں بنانے سے بہتر ہے کہ تم نکاح کے انتظامات دیکھو، دوا غصے سے بولی۔ یہ شال سے گھونگھٹ لو اور بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ کیپٹن ایان ملک نے اس کے کندھوں پر شال دیکھ کر کہا۔ یہ میں نے کندھوں پر اسی لیے لی ہے تاکہ گھونگھٹ میرا تم کرواؤ، کیپٹن ایان ملک کو جاتا دیکھ کر دوا بولی تھی۔ کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں آپ کی؟ کیپٹن ایان ملک اس کی طرف مڑا تھا اور پھر شاہ اس کے کندھوں سے اٹھا کر اس کے سر پر دی تھی اور پھر گھونگھٹ کروایا تھا۔ اب خود بیٹھ جاؤ گی یا میں بٹھاؤں؟ کیپٹن ایان ملک نے اس پر طنز کیا تھا۔ اس کے طنز پر دوا مسکرائی تھی۔ نہیں، میں بیٹھ جاؤں گی، دوا نے ہنس کر یہ بات کہی تھی۔ کیپٹن ایان ملک اس کی طرف دیکھ چکا تھا۔ مولوی اور گواہان کے ساتھ کیپٹن ایان ملک کمرے میں آیا تھا۔ کازانشا کی نظر جب دوا پر پڑی تو اسے غصہ آیا تھا۔ وہ سچ میں لیدر کی پینٹ اور جیکٹ میں تھی۔ میجر حسین ملک نے تو دوسری نظر اس پر ڈالنا گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ اب وہ لڑکی اس کے لیے قابل احترام تھی کیونکہ وہ اس کے بھائی کی بیوی بننے جا رہی تھی جسے وہ اپنی عزت پر اپنے بھائی کی بھی نظریں نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ تو اس کا بھائی بھی اسی کے خون میں سے تھا، وہ کہاں اپنی عزت پر کسی کی نظریں برداشت کر پاتا۔ کیپٹن ایان ملک دوا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا تھا۔ ایان ملک ولد شہزاد ملک، آپ کا نکاح دوا ہارون شاہ ولد ہارون شاہ سے حق مہر 10 کروڑ روپے طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اتنے حق مہر پر کیپٹن ایان ملک نے کازانشا کی طرف دیکھا۔ کیپٹن ایان ملک اٹھ کر کازانشا کے پاس آیا تھا۔ کازانشا نے اسے گھورا تھا۔ وہ قبول ہے کہنے کی بجائے اس کی طرف آ رہا تھا، وہ بھی صرف اور صرف حق مہر دیکھ کر۔ بھائی کچھ تو احساس کرے، 10 کروڑ میری آرمی کی جاب ہے، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے بیٹا کہ محبت تو تم بھی دعا سے کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ الٹا ہو گیا، تمہارے ساتھ لڑکی دیکھ کر کڈنیپ اس نے تمہیں کر لیا۔ کازانشا نے اسے گور کر یہ بات کی تھی۔ اور اب خاموشی سے جا کر نکاح کرو۔ کازانشا نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا تھا۔ کیپٹن ایان ملک کا واپس بیٹھ گیا۔
اس کی شکل دیکھ کر میجر حسین ملک کو بھی ہنسی آ رہی تھی۔ مولوی صاحب دوبارہ سے نکاح پڑے۔ کیپٹن ایان ملک دعا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ایان ملک ولد شہزاد ملک، آپ کا نکاح دعا ہارون شاہ ولد ہارون شاہ سے حق مہر 10 کروڑ روپے طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب تو خود نیند میں لگ رہا تھا، نہ جانے رات کو ان لوگوں کو کیا موت پڑی تھی جو اس بیچارے کو لے آئے۔ جی قبول ہے۔ کیپٹن ایان ملک کا دل پرسکون تھا، آخر کو اس کی محبت جو اسے مل رہی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے رسماً دوسری مرتبہ پوچھا تھا۔ قبول ہے، کیپٹن ایان ملک نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا۔ جی قبول ہے، کیپٹن ایان ملک نے 3 بار قبول کیا اور اس کے بعد نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ اب باری تھی دعا کی۔ مولوی صاحب نے دعا سے پوچھنا شروع کیا۔ دعا ہارون شاہ ولد ہارون شاہ، آپ کا نکاح ایان ملک شہزاد ملک سے حق مہر 10 کروڑ روپے طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی دعا کو دیکھ کر کہا تھا، میں نے یہ سب کر تو لیا، لیکن جب بھائی کو پتہ چلے گا تو ان کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ دعا خود سے بولی تھی اور پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے خاموش رہنے پر کیپٹن ایان ملک نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی اور پھر اپنے ساتھ بیٹھے کیپٹن ایان ملک کو ایک دفعہ دیکھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ قبول ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا، نہ جانے قازان شاہ کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا۔ قبول ہے، دعا نے پھر سے روتے ہوئے قبول ہے کہا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آخری بار مولوی صاحب نے پوچھا تھا۔ جی قبول ہے، دعا آخری بار قبول ہے کہنے کے بعد نکاح نامے پر سائن کرنے لگی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیپٹن ایان ملک نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے اس کے کان میں کہا تھا۔ دعا کچھ نارمل ہوئی تھی اور اس نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ قازان شاہ دعا کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی بہن کو اس کی ضرورت تھی، لیکن وہ جا نہیں سکتا تھا اس کے پاس۔ سب لوگ کمرے سے چلے گئے تھے۔ کیپٹن ایان ملک نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ پتہ نہیں میں نے ٹھیک بھی کیا ہے یا نہیں، لیکن جب بھائی کو پتہ چلے گا تو، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیپٹن ایان ملک نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اور اب میں تمہیں حویلی ڈراپ کر دوں، اس سے پہلے کہ کسی کو وہاں پتہ چلے کہ تم وہاں نہیں ہو۔ کیپٹن ایان ملک نے ایک بار پھر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا تھا، کیونکہ وہ جب پہلی بار اس کے ساتھ لگی تھی، اس کے پورے وجود میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ اوکے، دعا بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کے بھائی کو اس پر اتنا مان تھا اور اس نے اپنے بھائی کا مان توڑ دیا تھا۔ نارمل ہو جاؤ، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیپٹن ایان ملک نے اسے پرسکون کیا تھا، اس نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ماضی پورے 2 ہفتے کے بعد شہزاد ملک سونیا کی طرف آیا تھا۔ اسے لگا تھا سونیا اب تک وہ بات بھول چکی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ تو اس سے بات ہی نہیں کر رہی تھی، اسے مخاطب ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا احمر اور ایان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس نے اب خود سونیا سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ وہ اس کمرے میں گیا تھا جہاں پہ سونیا موجود تھی۔ سونیا اسے دیکھ کر وہاں سے جانے لگی تھی، لیکن شہزاد ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سونیا نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا اور پھر شہزاد ملک کو دیکھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ کیا ہوا ہے، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ شہزاد ملک اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس دن کے بعد جو آپ نے کیا، میں آپ سے بات کروں گی؟ سونیا نے اس کی طرف مڑ کر کہا تھا۔ سونیا جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا بالکل بھی نہیں ہے، شہزاد ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ کوئی لڑکی اتنی پاگل نہیں ہے، فضول میں کسی کو اپنی بیوی کہے گی۔ کوئی تو ایسی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اس دن بھی آپ نے مجھے نہیں بتائی تھی، آپ بھاگ گئے تھے، سونیا غصے سے بولی تھی۔ تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ شہزاد ملک نے اس کو بازو سے تھامنا چاہا تھا، لیکن وہ دور ہو گئی تھی۔ اسی وقت شہزاد ملک کے موبائل پر کال آئی تھی۔ اس نے موبائل دیکھا تو زینب کی کال تھی۔ سونیا نے اس کے ہاتھ سے موبائل فوراً سے کھینچا تھا۔ اب تم کچھ بھی نہیں بولو گے، خاموش رہو گے، سونیا نے غصے سے کہا تھا۔ سونیا نے کال اٹینڈ کی تھی اور موبائل اسپیکر پر لگایا تھا۔ کہاں ہو تم شہزاد؟ نور الایمان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے،
اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے، زینب نے کال اٹھاتے ساتھ ہی کہا تھا۔ زینب کی ایسی بات پر سونیا نے حیرانگی سے شہزاد ملک کی طرف دیکھا تھا۔ شہزاد ملک ہاتھ سے موبائل لے کر فوراً سے کان سے لگایا تھا۔ میں آ رہا ہوں، تم ٹینشن نہ لو بس، یہ کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سونیا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ جو بھی ہو، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے، شہزاد ملک دور سے کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے سونیا آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب جو اس لڑکی نے کہا تھا اس دن وہ سچ تھا؟ وہ اس کی بیوی تھی؟ احمر اور ایان کے علاوہ بھی اس کی کوئی اولاد تھی؟ نورالایمان؟ اس کے لبوں نے بڑبڑاہٹ کی تھی۔ سونیا زمین پر بیٹھ گئی تھی اور زور زور سے رونے لگی۔